وإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تؤثر وتولى بالخير آمين يا رب العالمين. یہاں پر اہل ایمان کو خاص ہدایات دی جا رہی ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی آگے بیان میں آ جائیں گی. پہلی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک حکم ہے تو کوئی حکم بھی اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہے. اور آج یہ چیزیں ہمارے سامنے خاص طور پہ سن 2026 میں پچھلے 20 سال سے جو غزہ کے معاملات ہیں اس میں ہمارے سامنے یہ چیزیں بالکل روشن کی طرح آیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اور تم میں سے جو کوئی بھی ان سے دوستی کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. بے شک اللہ ظالموں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا. آج مقام افسوس ہے کہ ہمارا طرز عمل ان آیات کے خلاف ہے. اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی کون ہے؟ اور اس حمایتی ملک کے سامنے ہمارے ارباب اقتدار اختیار کیسے کھڑے ہوتے ہیں یہ خوشی کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں. اس ملک کے ادارے کون سے ہیں؟ ان ممالک کے ادارے کون سے ہیں؟ IMF، ورلڈ بینک، یہ سب کیا ہے؟ ان اداروں کی حقیقت کیا ہے؟ اگر واقعی آپ ان اداروں کی حقیقت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ایک بڑی ہی مشہور کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہیڈ مین، یہ جان ہرکٹس نے لکھی ہے. اور اس نے بتایا ہے کہ یہ کس طریقے کے ساتھ یہ جو ادارے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اوپر اپنی معاشی اجارہ داری کو مسلط کرتے ہیں. اگر وہاں پر ان کو کچھ چیزیں بنا کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر ان چیزوں کو بنا کر دینے کے ضمن میں کتنی بڑی آزادی ان کی گروی رکھ لیتے ہیں اپنے پاس. یہ کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. تو جن لوگوں کے دل میں نفاق کی بیماری ہے. نفاق کیا ہوتا ہے؟ نفاق کیا ہوتا ہے؟ منافق کیا ہوتی ہے؟ نفق کہتے ہیں ٹنل کو، سرنگ کو. سرنگ کے کتنے منہ ہوتے ہیں؟ 2 منہ ہوتے ہیں نا، اس طرف اس طرف. جیسے 2 ہوتی ہے نا اس کا جو بل ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرف اپنا منہ بنا کے رکھیے گا. ادھر سے شکاری کتے آئیں گے تو دوسری طرف سے نکل جائیں گے، ادھر سے آئیں گے تو وہ اس طرف سے نکل جائیں گے. تو منافق کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ حالات اگر مشکل آ جائیں گے تو اس سے دونوں طرف دوستیاں رکھی ہوں تاکہ اس کی جان، اس کی مال، اس کی اولاد کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اس مشکل حالات کی وجہ سے. تو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو ان کو دیکھو کہ یسارعون فیہ، وہ لپک لپک کرے پھر گھستے ہیں. یقولون نخشى ان تصیبنا العائدہ، سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے راہ و رسم میں اس لیے ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم مصیبت میں نہ پھنسیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے وہ آج بھی کیسے ریلیونٹ ہے اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کا کلام فاض اللہ کو یاتی بالفتح او امر من جندی. کیا عجب کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کر دے یا اپنی طرف سے کوئی اور صورتحال پیدا کر دے. وَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. تو جو کچھ وہ اپنے دل میں لیے بیٹھے تھے اس پر نادم ہوتے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا. اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. ان کے سارے اعمال ضائع ہوں گے اور وہ گھاٹے سے دو چار ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه. اور قریب اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ جو اللہ سے پیار کریں گے اور اللہ بھی ان سے پیار کرے گا. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. وہ مومنوں کے سامنے پیچھے ہوئے اور کافروں پر چڑھے ہوئے.
जाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बयान किए जा रहे हैं उन लोगों के, वो लोग कि जिनको अल्लाह बदल के फिर अगर लेकर आएगा तो फिर वो लोग, उन लोगों की खुसूसियात क्या होगी। और तारीख ने फिर हमें ये दौर दिखाया कि जिस वक्त अरबों के अंदर वो मामला बाकी नहीं रहे तो अल्लाह ताला ने उन मंगोलों को, जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर एक हलाकत के सामान को मुयसर किया, अल्लाह ताला ने उन्हीं के दिलों को ज़ेर करके इस्लाम के कदमों में डाला। और इकबाल को कहना पड़ा है अया यूरस तादार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। वला यखाफून लौमत लाइम, और अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत को खातिर में नहीं लाएंगे। ये बड़ी ही अहम आयत है। आज भी जो शख्स दीन के किसी काम के अंदर लगता है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि उसको कुछ तारो तशरीह का, कुछ बातों का, कुछ तंज का, कोई मलामत का सामना ना करना, पॉसिबल ही नहीं। आप अपने घर में शरीफ पर्दा नाफिज करा के देख, उसके बाद देखिए आपके साथ क्या होगा। सगा बाप हो सकता है उठेगा, ये तुम किस दीन की बात कर रहे हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारे भाई के सामने नहीं आएगी। सगी माँ हो सकता है उठ के कह देगी कौन सा दीन है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे बहन के खामिद के सामने नहीं आएगी। सगी माँ हो सकता है बेटी को कह दे ये कौन सा दीन है कि तुम अपने खालू के सामने नहीं आ रही। सगी माँ हो सकता है कह दे ये कौन सा दीन है कि तुम अपने फूफा के सामने नहीं आ रही। और दीन तो यही है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा के आखिर के अंदर महरमाते अतिया की लिस्ट एक बता दी। ये शहादत के उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। आप इस पे चलने की कोशिश करेंगे, तैयार नहीं कि घर भी टूट सकते हैं, घर टूटते हैं लोगों के। लेकिन असल चीज क्या है कि जब आप अल्लाह ताला को अपना मददगार, हामी, सरपरस्त और मौला बना के काम करते हैं तो फिर अल्लाह इंसान को टूटने नहीं देता, अल्लाह इंसान को बिखरने नहीं देता, वो अल्लाह बड़ा शान वाला है। वला यखाफून लौमत लाइम, तो अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत को आखिर में नहीं लाएंगे। वो एक सजदा जिसे तू करा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह की इनायत है, जिसे चाहता है अता करता है। अल्लाह वासिउन अलीम, और अल्लाह वसअत वाला और जानने वाला है। इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, मुसलमानों तुम्हारे यारो मददगार तो अल्लाह और उसके रसूल और वो ईमान वाले हैं। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व यूतून अज़्ज़काता व हुम राकिऊन, कौन लोग हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी खुसूसियात क्या है। नमाज कायम करते हैं और आजिज़ी के साथ ज़कात को अदा करते हैं। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, और जो भी अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों के साथ दोस्ती रखेगा तो ही विल बी इन द पार्टी ऑफ अल्लाह, वो अल्लाह ताला की पार्टी में शामिल हो जाएगा। हिज़्बुल्लाह आगे जिक्र आ गए, फाइन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल गालिबून, और अल्लाह की पार्टी की तो गालिब होकर रहने वाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना तख़ज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबा, तुमसे कबल अहले किताब में से जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल समझा, मिनल्लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़ारा औलिया, और काफिरों और मुशरिकों को कभी अपना दोस्त मत बनाओ। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुमने ईमान है। वइज़ा नादैतुम इला स्वलाति तख़ज़ूहा हुज़ुवन व लइबा, जब तुम नमाज के लिए आजान देते हो तो इसको भी मजाक और खेल बना लेते हो। ये जो अल्लाह के शायर का मजाक उड़ाने वाले अहले किताब और कुफार, ये लम्हा फिक्रिया उन लोगों के लिए है कि जो इस वक्त कुफ्र या मुमालिक के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और सीधी सी बात है, क्यों वहां पर जाती हैं, क्या रीजन होती है, सिर्फ और सिर्फ बेहतर माश और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, नथिंग, और कुछ भी नहीं करना। वरना इकबाल ने जो बात की थी वो कतई गलत नहीं है। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, शाफ़े नाजुक में जो आशियाना होगा ना पायदार। असल में ना इसमें एक बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हम लोगों ने पता है क्या समझा, हमने ये समझ लिया हुआ है कि जो ज़हनी सुकून है ना, वो बेसिकली लिंक करता
ہوتا ہے آپ کی فائنینشیل کیپیبلٹی کے ساتھ. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہمارا ذہنی آرام ہے، جو قلبی سکون ہے ہمارا اور آسائش ہے ہماری، یہ بیسکلی لنک ہے ہماری بائنگ پاور کے ساتھ. جیب میں جتنے نوٹ ہوں گے اتنا ذہنی سکون ہوگا. بہت ہی فضول ترین سوچ ہے، بہت ہی فضول ترین سوچ ہے. اگر یہ چیزیں لنک ہوتی، میں کسی حقیقت میں یہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو سائنٹیفکلی اس کے اوپر انالیسس دے کر آؤں گا. اگر یہ چیزیں لنک ہوتی نا اس کے ساتھ، تو یقین کیجیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہوتے. یقین کیجیے کہ حضرت ابو ذر غفاری بہت پریشان ہوتے. یقین کیجیے کہ خباب بن ارث رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہوتے. بلال رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہوتے. میں نے غریب لوگوں کے چہروں پہ جو سکون دیکھے وہ مجھے امیروں کے چہرے پہ وہ سکون نہیں ملا. جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ مفلسی کسی کو نہ دے، تو وہ کی روٹی کھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کے ساتھ رہنے کا ایک سامان دیا ہے، آپ انہیں ان سے ملے. کیا حال ہے قاری صاحب، کیا حال ہے محترم، کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ. یہ جو کیفیت ہے یہ ہر کسی کو نہیں میسر ہوتی. یہ اللہ کسی کو میسر کرواتا ہے. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو، آگاہ ہو جو اللہ کی یاد کے ساتھ تو دلوں کا اطمینان. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جتنی بڑی گاڑی ہوگی، جتنا بڑا محل ہوگا، جتنے نوکر چاکر ہوں گے، ریل پہ لوگ کی سوٹ بڑا زبردست سلا ہوا پہنا ہوگا، ٹوپی شوپی بڑی برانڈڈ پہنی ہوگی، موبائل بڑا زبردست ہوگا، گھڑی بڑی قیمتی ہوگی. کیا بات ہے! ریفلیکس ایکشن کے طور پہ پتہ چلتا ہے باقی کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ہارٹ آف دا ہارٹ کے اندر اس کی کیا پریشانی ہے؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی پوش علاقے کی فارمیسی پہ جائیں اور وہاں پر دیکھیں کہ نیند نہ آنے کی ادویات کون سے لوگ لیتے ہیں. ٹرینکولائزرز کون یوز کرتے ہیں؟ ایکسرسائز کر لیں. یہ وہ لوگ لیتے ہیں جو لمبی لمبی گاڑیوں سے اترتے ہیں، جن کو نیند نہیں آتی، گرم گرم گدے ہوتے ہیں، وہ لوگ لیتے ہیں. جو ذرا مزدور ہوتا ہے موٹر سائیکل کے، جس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یار لیٹر پوالے ہے، ان کو کبھی اگلے کل کی موٹر سائیکل پٹرول بڑھی نہ جائے، اس کو کبھی اس ٹینشن کے ذریعے نہیں ہوتا، اس کی نیند ہوتا ہے، وہ جاتا ہے اور گاڑی مار کے سوتا ہے. تو یہاں پر بیسکلی جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، جو ہم نے بات شروع کی تھی کہ لوگ جو باہر جاتے ہیں کس لیے جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہماری اکنامیکل گروتھ ہو جائے. اگر یہ اکنامیکل گروتھ ہونی ہوتی نا، آپ کو مزیداری کی بات بتاؤں، یونائٹیڈ اسٹیٹس میں، یونائٹیڈ کنگڈم میں، اور تیسرا ملک میرے ذہن سے نکل گیا، اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے کوئی ملک تھا، اس میں خودکشی کی ریشو جو ہے وہ پاکستان سے کہیں زیادہ. انٹرنیٹ کے اوپر بالکل آپ کو ایک اوتھینٹیکیٹڈ بات ہے، خودکشی کی ریشو جو ہے، سوسائڈ کی جو ریشو ہے، وہ ان ممالک میں پاکستان سے کہیں زیادہ. اس میں بھی ان سے بہت پیچھے ہے کہ ہماری خودکشی جو ہے، حالانکہ سب سے زیادہ حالات کہاں خراب ہے، آٹا کی جو سارا ہمارے یہاں حالات خراب، لیکن وہ لوگ اس معاملے کے اندر ہم سے آگے ہیں. اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے بیسیکلی کہ اصل میں ایسے ہوں گے تو ہمارے مسئلے مسائل سارے حل ہو جائیں. مجھے یاد آتی ہے بات، اب مجھے کوٹ کرنا پڑا ہے، ایک امریکن ایکٹر تھا جم کیری، پائے کا ایک کامیڈین تھا. اس نے ایک دفعہ ایک بات کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ گاڈ ہر انسان کو امیر بھی کر دے اتنا جتنا وہ امیر ہونا چاہتے ہیں، اور مشہور بھی کر دے اتنا جتنا وہ ہونا چاہتے ہیں، تاکہ اس کو سمجھ لگے کہ یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے. وہ مشہور بھی تھا اور امیر بھی تھا. Everybody could get rich and famous the way he wants, so that he get to know that this is not the ultimate reality. ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، یہ جو قرآن ہے یہ بڑی قیمتی چیزیں، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کی بات نہیں. اور اس چیز کو وہ سمجھتے تھے حاضر شیء عجیب عجیب ہی چیز ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون وَإِذَا نَادَیْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو اس کو بھی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں.
اور آج ہم بھی ان چیزوں میں پیچھے نہیں ہیں. کیسے کیسے لطیفے ہم نکالتے ہیں. وہ جی ہمارے ملک کے تو ایسے حالات ہیں، یہ دیکھ کر تو لگتا ہے کہ شیطان رمضان کے بعد بھی یہاں واپس نہیں آئے گا. یہ کیا ہے؟ کس میں چوٹ کر دیا؟ اور روزے تو بس ایسے ہے جی شیطان کی آنکھوں کی طرح لمبی ہو. ہم تو ایسی قوم ہے جناب جو ہم نے یہاں پر حالات دیکھے، ہم تو دونوں کو بھی جا کے انجوائے کریں گے. اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ قرآن سے دوری پڑھا ہی نہیں ہے کبھی. بس جو آ گیا اس کو اپنے آمد صدق اللہ کہتے ہوئے آگے شیئر کریں. یا پھر ہاں جی آدمی نماز پڑھ لے گی ورنہ آپ کے اسلام خطرے میں آ جائے گی. کیا ہے اس کا بات؟ یہ وہ چیزیں جو آج مسلمان کر رہے ہیں. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں. قل نبی ان سے کہہ دیجیے یا اہل کتاب، اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله، تم ہم پر کس بات کا غصہ نکال رہے ہو سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر. وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ہم سے پہلے. وان اکثرکم فاسقون، جبکہ تمہارا طرز عمل اکثر و بیشتر باغیانہ ہے. قل نبی ان سے پوچھیے هل انبئکم بالشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے یہاں اس سے بھی بدتر سزا پانے والے لوگ کون ہیں؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضبناک ہوا. اور اللہ نے اور کس پہ لعنت کی ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور آپ اسے اپنے کردار کا جائزہ لیں. ہم دل میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے. اتنی نارمل روٹین کے ساتھ ہم جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیا اس پہ پروڈکشن کون لگائے گا؟ اس پہ پروڈکشن ہم ہی لوگوں نے لگانی ہے. اللہ نے توفیق عطا فرمائے. وجعل منهم القردة والخنازير، اور اللہ نے ان میں سے کچھ کو بندر اور کچھ کو خنزیر بنا دیا. وعبد الطاغوت، اور انہوں نے طاغوت کی بندگی کی. اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب مسلمانوں کو تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس آئے بھی کفر کے ساتھ تھے اور گئے بھی کفر کے ساتھ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور جو کچھ بھی وہ چھپا رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے. وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ، اور اے نبی تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، وہ برائی، زیادتی اور حرام خوری میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. نبی سما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، بھلا ان کے درویش اور علماء ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ ان قولہم الاثم واکلہم السحت، بری باتیں کہنے سے اور حرام خوری کرنے سے. نبی سما کانوا یصنعون، یقیناً ان کا طرز عمل بہت ہی برا ہے. یہود کے علماء اور مشائخ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جب تمہاری قوم کوئی بری حرکت کرتی ہے تو تم ان کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ ہمارے کیا حالات ہیں؟ ہمارے حالات ٹھیک ہے؟ ہم لوگ جب غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے علماء اور مشائخ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ والے جو حاجی صاحب، بھٹی صاحب، چودھری صاحب، رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کام کر رہے ہیں یہ کس پہ کر رہے ہیں؟ سود پہ کر رہے ہیں، اور وہی کمائی دے رہے ہوتے ہیں مدرسہ چلانے کے لیے. مولوی صاحب کو ضرورت ہوتی ہے یہ کہنے کی کہ آپ کی کمائی نہیں دے سکتے، آپ تو سود کے اوپر کام کرتے ہیں. کیسے نہیں؟ کیا کہ دیکھیں ایک دفعہ ذرا اس کے بعد مولوی صاحب کے ساتھ کیا ہوگا یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. تو یہ کیا ہے آج یہ سارے معاملات؟ یہ سودی بنکاری کا جو نظام ہے یہ کیا ہے؟ یہ مخلوط محافل جو ہے، بے حیائی کے مخلوط محافل جو ہے، یہ اسراف اور تبذیر کا جو معاملہ ہے، اللہ کی بغاوت میں جو قائم نظام ہے، اس پہ کیوں نہیں کھڑے ہو گئے جو جوڑ؟ وقالت اليهود يد الله مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ پر بند گئے ہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، بندے ہاتھ ان کے اور لعنت ہو ان پر ان کی گستاخی کی وجہ سے. بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور اے پیغمبر جو بھی آپ کو نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے اکثر کچھ سرکشی اور کفر میں مزید آگے بڑھا دے. اصل میں یہ کیا کہتے تھے کہ کیسا اللہ ان سے مانگتا ہے، ان کے اللہ جو ہے اس کے بس مطلب معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ، مطلب خرچ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، یہی لوگوں سے مانگتا ہے. اللہ کے ہاتھ بند گئے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے خطرناک انداز سے تبصرہ کیا. وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن تک بغض اور عداوت ان کے درمیان میں ڈال دیں گے. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، ہر دم جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکائیں گے تو اللہ اس کو بجھاتا رہے گا.
یسعون فی الارض فسادا، اور یہ زمین پر فساد برپا کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے. اللہ لا یحب المفسدین، جبکہ اللہ فساد پھیلانے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، اگر اہل کتاب قرآن پر ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم، تو ہم لازماً ان کی برائیوں کو بھی ان سے دور کرتے اور ان کو باغات میں، نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ بھی ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو قائم کرتے، اگر اللہ کی شریعت کو قائم کرتے تو کیا ہوگا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ لازماً اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی اللہ کا رزق کھاتے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کو نافذ کیا جاتا ہے تو اس کی برکات اتنی ہوتی ہے کہ جو 40 روز کی بارش کسی صحرا کے اندر برستی ہے تو اس سے جو برکتیں آتی ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی ایک حد کو نافذ کرنے سے اس کی برکات. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ بارشوں کے خزانے برسا دے، برکتوں والی بارش کے، اللہ زمین سے خزانے اوپر دے. کیا کوئی ناممکن سی بات ہے کہ معدنیات سے مالا مال کر دے؟ بہت عام سی بات ہے. لیکن کیا ہے کہ اللہ کی قائم کرتا کتاب کو، اس فیصلوں کو نازل کرے. منہم امت مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ اعتدال پسند بھی ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور اکثریت جو کچھ کر رہی ہے وہ انتہائی برا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن فقط عقیدت کے لیے، صرف تلاوت کرنے کے لیے نہ بھیجا نہیں گیا، یہ سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھیجا ہے تھیوری کے طور پر، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے کہ سوسائٹی میں کہیں پہ اس کو نافذ کیا جائے. کوئی ایک پیس آف لینڈ دکھایا جائے جہاں پہ بتایا جائے کہ کم اینڈ سی وتھ یور اون آئیز، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا نظام، یہ ہے نظام ایتھوکس. آج کہاں پر ہے؟ اور مسلمان جو ہے وہ بیچارہ بس اس تصور سے ہی نہ بنتا ہے، اس تصور سے ہی نہ آشنا ہے. تجھے اپنے آبا سے وہ نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار ہو کردار، تو ثابت ہو سیارہ، وادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی، سوریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے. آج ہمیں تصور ہی نہیں ہے اس کام کے لیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر پہنچاؤ جو کچھ بھی تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا. اور آج یہ ہماری ذمہ داری، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اب وہ ہماری ذمہ داری. اب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں، اس پیغام کو لے کر جانے والے ہیں، ہم وہ امت ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز دیا، ہمیں بڑا اکرام دیا. تو جب بھی کوئی پرکس اینڈ پریویلیجز ملتے ہیں تو وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ آتے ہیں. جس آفیسر کے کسی ادارے میں سب سے زیادہ پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ رسپانسبل ہوتا ہے. تو یہ امت رسپانسبل ہے اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز کے حساب سے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے تو تم نے حق رسالت ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں کے مقابلے میں تمہاری حفاظت کرے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافروں کو کبھی بھی راہ نہیں دکھاتا. قُلْ نبی ان سے کہہ دیجیے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ بھی تم پر نازل کیا گیا اسے قائم نہیں کرتے. آج ہماری بھی کوئی اوقات نہیں ہے. کیا اوقات نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے اللہ کی شریعت کو قائم نہیں کی. لیکن دوسری طرف ہم کیا کہتے ہیں؟ تو امریکہ نے کیسی شریعت نافذ کی ہوئی ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز نے کون سی شریعت نافذ کی ہوئی ہے، یورپ نے کون سی شریعت نافذ کی ہوئی ہے. اس کا ایک سادہ سا جواب، اپنی ملت پہ قیاس. مغرب سے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ہاں ان کی اس ترقی کی، اس ویلیو کی، اس فیس ویلیو کی، اس ساری چکا چوک کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اللہ کی. کیوں نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، اس سنائی مگر چھوٹے لوگوں کی رضا کاری. یہ تو بہت ٹائم بھی گیا ہے. اور تم اگر اللہ کے راستے پر چلنے والے بنو تو اللہ اس دنیا کو تمہارے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دے. یہ محمد سے وفات مجھے تو ہم تیرے، کون سی وفات ہے؟ وہ اقامت دین کے مشن کی وفات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کو قدر دے تو اس راستے پر آنے والے بنو تو سکے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا،
حتیٰ تم اس کا ترجمہ کر دیا تھا کہ حتیٰ تم ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور اے پیغمبر جو وحی آپ پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں مزید آگے بڑھا کر رہے گی. فلا تعص علی القوم الکافرین، تو اے نبی آپ ان کافروں پر افسوس مت کیجیے. اصل میں مبلغ جو ہوتا ہے وہ دین کا داعی ہوتا ہے، اس کے اندر ایک چیز آتی ہے وہ کیا کہ میں اتنی بات سمجھا رہا ہوں، اتنا بتا رہا ہوں، ان کو کھول کھول کے بات کر رہا ہوں، ان کو کیوں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ اس انداز پہ کھا جا رہا ہے کہ آپ ان پہ افسوس مت کیجیے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام پورا کرتے رہیے، اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیے، ان پہ افسوس مت کیجیے. الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک مسلمان، یہودی، صابی اور عیسائی سب مانتے ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو لوگ بھی خدا اور محاسبہ کو مانتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ تو انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. دیکھیے یہ جو بات چیت ہے نا ساری اس میں اس آیت کے اندر، یہ پہلے بھی آئی، تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ذہن کے اندر رکھیں. وہ کیا ہے کہ کسی بڑے خدا کا تصور جو ہے نا وہ ہر مذہب کے اندر لازمن ہے. عیسائیت کے اندر بھی کیپٹل جی سے لکھا جانے والا گاڈ ایک ہی ہوگا. اسی طریقے کے ساتھ بڑا دیوتا، بڑا بھگوان وہ ایک ہی ہوگا. تو بڑے خدا کا تصور جو ہے اور محاسبے کو بھی مانتے اور نیک عمل کو بھی مانتے. اصل میں نہیں مانتے اگر کسی چیز کو تو کس کو نہیں مانتے؟ ایمان بالرسالت. ایمان بالرسالت جب تک اپنے وقت کے پیروکر کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لیں گے تو تب تک کامیابی نہیں. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسولا، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لے لیا اور ان کی طرف متعدد رسول بھیجے. لما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم، ہر دفعہ ان کے پاس جب رسول کوئی ایسی بات لاتے جو ان کو پسند نہ ہوتی، فریقا کذبوا، ایسے رسولوں میں سے کچھ کو تو انہوں نے صرف جھوٹا کہنے پر اکتفا کیا کہ نہیں یہ غلط کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی، انہوں نے جھٹلایا، پہلے ان کو جھٹلایا اور اس کے بعد کیا کیا؟ اپنے نہیں انہوں نے سولی چڑھا اپنے نہیں، اور فریقا یقتلون، اور دوسروں کو تو قتل ہی کرنا. وحسبوا اللہ تکون فتنہ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے. باپ کو وسم ہو، یوں وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. ثم امو وسم فامو وسم ثم تاب اللہ علیہم ثم امو وسم کثیر منهم، اور ان کی اکثریت پر اندھی، اور ان کی اکثریت پھر اندھی اور بہری ہو گئی. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کی تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا، بے شک ان لوگوں نے کفر کر دیا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، مسیح خود مریم، اللہ ہی تو مسیح ابن مریم ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل، جبکہ مسیح نے کہا اے یعقوب کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. انہ من یشرک باللہ، یقینا جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہی بات آگے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. اسی طرح ان لوگوں نے بھی کفر کر دیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ الہ واحد کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ اپنی باتوں سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ایسے کافروں کو تکلیف دہ عذاب لازم پہنچ کر رہے گا. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، تو کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ کرنے اور بخشش مانگنے کے حضور میں نہیں ہے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جبکہ اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے. مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، اور مسیح ابن مریم رسول ہی تو ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے. وأمہ صدیقہ، اور ان کی والدہ ایک صدیقہ ہے، ایک سچی خاتون ہے. کانا یأکلان الطعام، اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. یہ بڑا ان کو ایک آگے جب ہم مکی دور کے قرآن میں جائیں گے نا تو یہ بہت زیادہ ان پہ اعتراض ہوتے ہیں. یہ ایسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں. انظر کیف نبین لکم الآیات، دیکھو ہم کیسے ان کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کیسے وہ راہ حق سے پھیرے جاتے ہیں. قل تعبدون من دون اللہ، نبی ان سے پوچھیے کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو
مالا یملک لکم ذر ولا نفع، جو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. اللہ هو السمیع العلیم، جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. قل نبی ان سے کہہ دیجیے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اہل کتاب دین حق میں ناحق غلو مت کرو. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلو جو پہلے سے گمراہ ہیں. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ بھی کیا اور وہ خود بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسرائيل، بنی اسرائیل میں سے کافروں پر پھٹکار پھرائی گئی. یہ جو لعن آیا اب یہ پیسو وائس ٹینس ہے، مجہول کا سیغہ ہے، جہاں پر فائل اس طریقے سے سامنے نظر نہیں آ رہا تو پھٹکار پھرائی گئی. اللہ لسانی داؤد و عیسی ابن مریم، اب آگے یہ فائل آ گیا داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان سے، یعنی کہ حضرت داؤد نے بھی حضرت عیسی نے بھی بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی. ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون، یہ سب ان کے نافرمان رویے اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوا. قانون لا يتناهون عن منکر فعلوه، یہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے ان برائیوں سے جس میں وہ مبتلا تھے. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں تو ہمیں پتہ چلے کہ کیا یہ طرز عمل ہمارا نہیں. ہم جانتے پوچھتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنی برادری کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر ایسے لوگوں کو جو کسی برائی میں مبتلا ہے اور ہم صرف اس وجہ سے اسے منع نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں یار ٹھیک ہے وہ اس کا اس کے ساتھ عمل ہے، ہم پر اس سے بات کریں گے تو کیا ہوگا، ہماری دوستی خراب ہو جائے گی، ہمارا تعلق خراب ہو جائے گا، ہمارا ہو سکتا ہے تعلق اس سے ختم ہو جائے. اس وجہ سے ہم روکتے نہیں. اور کیا وجہ یہاں پر یہ کہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے ان برائیوں سے جن میں وہ مبتلا تھے. لبئس ما كانوا يفعلون، یقیناً ان کا طرز عمل بہت برا تھا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تم ان میں سے بہت سو کو کافروں کے ساتھ رنگ و رسم بڑھتا دیکھتے ہو، بڑھاتا دیکھتے ہو. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے. ان سخط اللہ علیہم، کیونکہ اس وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے. وفی العذاب هم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اگر وہ اللہ نبی اور جو پر اتارا گیا اس پر ایمان لے آتے، وَاتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو کافروں کو دوست نہ بناتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، اصل میں ان کی اکثریت کا مزاج ہی باغیانہ ہے. اب آگے دیکھیے، اب ایک گٹھ جوڑ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. کون سے گٹھ جوڑ کی طرف؟ یہود اور حنود کا جو گٹھ جوڑ ہے. آج یہ گٹھ جوڑ ہمیں بوانتے خبر ایسے جیسے آسمان کے اوپر سورج چمک رہا ہوتا ہے اس طرح ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. ایون ریسنٹ پاکستان کے خلاف جو انڈیا نے اٹیمپٹ کی تھی اس میں بھی اسرائیلی ڈرون استعمال ہوئے. انٹیلیجنس ایجنسیز کی پراپر رپورٹ تھی کہ جناب اسرائیل نے انڈیا کو بیک اپ کیا، مدد کی پاکستان کے خلاف اقدام کرنے کے لیے. یہود حنود جوڑ، اور اس کی ایک تاریخ ہے. آپ دیکھیں یہودیوں کو کیا چیز پسند آئی تھی بچڑا، وہ اپنا معبود بنانے کے لیے بچڑا. بچڑے کی ویلیو حنود کے پاس کیا ہے؟ سوچے گا. پھر کون سے رنگ کی گائے تھی جو ذبح کی تھی انہوں نے؟ مصفرہ، زرد رنگ کی. اور ہندوؤں میں دیکھیں زرد رنگ کی ویلیو کیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس بچڑے کی راکھ بنا کے اس کو سمندر میں ڈال دیا. یہ کون کام کرتا ہے؟ چتا کو آگ لگانے کے بعد وہ راکھ سمندر میں کون ڈالتا ہے؟ تو یہ دیکھیں یہ ان کا ایک سائیکولوجیکلی لنک بنتا ہے یہود اور حنود کا آپس میں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم یقیناً لوگوں میں سے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں یہودیوں اور مشرکین کو بدترین پاؤ گے، شدید ترین پاؤ گے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور اس کے برعکس تو مسلمانوں کے ساتھ محبت میں سب سے زیادہ قریب عیسائیوں کو. آج فار دا ٹائم کی یہ ایکویشن تھوڑی سی چینج ہوئی ہے کہ عیسائی تھوڑا سا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنا اگر ریورٹڈ مسلمس کی اسٹوری آپ پڑھیں کہ وہ لوگ جو کہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں تو ان میں کرسچن زیادہ ہیں، جیوز اور جو ہندو ہیں وہ کم ہیں، جبکہ عیسائی جو ہے وہ اس میں زیادہ ہے. ذالک بأن منهم قسیسین ورہبانا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی ان میں بہت سے حق پرست عالم اور دنیا سے بے رغبت درویش موجود ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور اس میں آپ ایک اور چیز بھی دیکھ لیں کہ خاص طور پہ جو رشیا والے ہیں یہ
ऑर्थोडॉक्स ख्यालात वाले जो है इनके अंदर ये क्वालिटीज फिर भी ज्यादा मौजूद है। वाइजा सभी उनजिला इला रसूल, जब वो पैगंबर पर उतारे गए कलाम को सुनते हैं, तरा अयुनहुम तफीदु मिनन दम, तो तुम देखोगे कि इनकी आंखों से आंसू रवां हो जाते हैं। कुरान सुनते हैं तो इन पर रिक्कत तारी हो जाती है, दिल नरम हो जाते हैं। आज हम खुद को देखें, हम कितना कुरान सुनते हैं, और अगर कुरान सुनते हैं तो हम पे रिक्कत तारी होती है कि सकीनत तारी हो जाती है। हमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अगर नींद ना आ रही हो तो रात को कुरान में ला लें, ऐसी जबरदस्त नींद आएगी। इनको शिकवा है कि नाकिस है ये किताब, सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीके। कि कुरान पढ़ के तन बदन में आग नहीं लगती इनको, इनको नींद आ जाती है। सुभान अल्लाह। बिम्मा अरफू मिनल हक, चूंकि उन्होंने हक को पहचान लिया होता है। यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन, ये पुकार होते हैं ऐ हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस तू हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख दे। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक, और क्या वजह है कि हम अल्लाह और जो हक हमारे पास आया है उसको हम ना माने, उसका इनकार कर दें। नदमउ ये आई युदखिलना रब्बुना मअल कौमि स्वालिहीन, और फिर ये तवक्का भी रखें कि हमारा रब हमें नेक लोगों में शुमार करेगा। फासाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू, इनके इस कौल के एवज अल्लाह उनको अता करेगा। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा, ऐसे रेजिडेंशियल गार्डन होंगे, ऐसे पेंट हाउसेस होंगे, ऐसे जबरदस्त फार्म हाउसेस होंगे जिनके दामन में नहरें बह रही होंगी। ग्लास के सारा वो सिस्टम होगा और इंसान उसके अंदर एक बादशाह की हैसियत से रह रहा होगा। अल्लाहुम्मा रब्बना जल्ला मिनहु, ये बड़ी कीमती रातें हैं, तहज्जुद का टाइम है। अल्लाह से फौरी तौर के ऊपर दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत से, अपने करम से उन लोगों में शामिल करवा दे जिनके बारे में अल्लाह कुरान में ये बात कर रहा है। आमीन। वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और यही तो बदला है एहसान करने वालों का। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो लोग हमारी आयतों से इनकार करेंगे और हमारी निशानियों को झूठा करार देंगे, उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये दोज़खी होंगे। अल्लाह ताला हमें दोज़ख की आग से महफूज रखे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, जिन पाकीज़ा चीज़ों को अल्लाह ने हलाल करार दिया है उनको हराम मत ठहराओ। वला तातदू, और हद से तजावुज ना करो। इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। छोटा सा एक पॉइंट जेल के अंदर लेकर आए। कोई शख्स आया आपके पास, मैं आपको एक बड़े बुजुर्ग हैं अल्लाह वाले, उनके पास लेकर चलता हूँ, चले। इतने अल्लाह वाले हैं कि इन्होंने सारी उम्र निकाह नहीं किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। जरा सोचें कि चोट कहां पर जाके लगती है। मैं उस शख्स के कहने के ऊपर एतराज नहीं कर रहा, वो बेचारा अपनी नादानी के अंदर, आप कह लें कम विजन के अंदर ये बात कर, चोट किस हस्ती पे लगती है जाके। आपने नेकी का प्यार इस चीज को बना लिया, फिर निकाह नहीं किया, ये नेकी का प्यार नहीं। आप जरूर बताएंगे कि उन्होंने निकाह नहीं किया, लेकिन इसको नेकी का प्यार हरगिज़ मत करें। निकाह मेरी सुन्नत है, खाना सुन्नत से सुन्नत। और एक दूसरी हदीस के अंदर ये दो हदीसों को मिला दिया जाता है, और जिसने मेरी सुन्नत से एनास किया वो मुझसे नहीं। बेसिकली ये दो डिफरेंट हदीस हैं, दोनों के आधे आधे टुकड़े को मिला दिया जाता है। तो निकाह सुन्नत है रसूलुल्लाह से। तो किसी शख्स की नेकी की ये दलील नहीं है कि उसने निकाह ही नहीं किया, ये कतई दलील नहीं हो सकती। ये इन चीजों को हमें बड़ा अपने उसके अंदर समझना चाहिए, सोचना चाहिए। एक और चीज है, तौबा तौबा तौबा, वो उस बंदे नहीं कर करते, उस दिन पहले ना अपने दोस्ती तीजे ना ब्याह कर दे, बात कहां जाके लगती है, मुंह से बात निकालते हुए हम काम जाते हैं, कहां जाकर हिट होती है बात। किसने किया था दोस्त की बेटी से? क्या हलाल नहीं है? ये वो चीजें हैं कि जो आज हम सोचते ही खत्म नहीं। अल्लाह करे कि हमें इन चीजों को, ये जब कुरान के साथ हम जुड़ते हैं तो कुरान की नजरियात के ऊपर कुल्हाड़े चलाते हैं, चढ़ से उखाड़ के फेंकते हैं नजरियात। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, यकीनन अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, इस पाक साफ रिज़्क़ से खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, और उस अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो।
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں پکڑ نہیں کرے گا، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ہاں وہ ان قسموں پر تم سے پوچھ گچھ کرے گا جو تم پورے شعور کے ساتھ کھاتے ہو، فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین، تو ایسی قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا ان 10 مسکینوں کو کپڑے دو یا ایک غلام کو آزاد کرو، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، تو اس کی جو طاقت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب تم نے کوئی قسم کھا کر توڑ دی، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، یوں اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ فائنل ٹچنگز کے ساتھ بات آ رہی ہے، پہلے شراب کے بارے میں آرام سے بتایا کہ یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اس کو پیا ہو تو نماز میں اس کے قریب مت جاؤ جب تک اس سے اپنا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک فائنل ٹچنگ کے ساتھ بات آئی، اے ایمان والو بلا شبہ شراب، جوا، یہ خود کا جوئے، یہ تیر، یہ لاٹری وغیرہ سارا کچھ یہ کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، یہ سب ناپاک اور شیطانی کام، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بس ان سے بچو تاکہ تمہیں کامیابی ملے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے، اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ مومنین آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان آپس میں کیا ہونا چاہیے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے درمیان آپس میں رحمت اور محبت کے جذبات ہونے چاہیے، اور شیطان بغض اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ کبھی ایسا ہوا کہ جوئے کے اندر 4 لوگ کھیل رہے ہوں اور ایک بندہ جیتے اور باقی 3 خوش ہو کے اس کو مبارکباد دے، یار واہ بڑا زبردست جیت گیا، یار بڑی خوشی ہوئی تیرے جیت گیا، ہوتا ہے کبھی ایسا؟ سوچیں ذرا، وہ ایک ہی جیتتا جائے، آخر میں یاد ہوگا کہ 3 بڑے اس کو قتل کرتے ہیں کہ یہ کیوں جیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ بغض اور عداوت ہے، خوشی سے نہیں، مطلب اس کو اگر پیسے دے رہے سارے کیونکہ ان کی کمائی لے کر جا رہے ہیں تو ان میں بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی نماز سے، اس کے ذکر سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، اب بعد آتے کہ نہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ وہ انداز ہو تو چھڑنے کے نہیں، چھوڑتے ہوئے نہیں چھوڑتے اس کو، اس کے بعد بھی لوگ ہیں ایسے جو کہتے ہیں قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا کہ شراب نہ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ عشاء کے 3 بجے تک ہوں، قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ عصر کی 4 سنتیں غیر موقع ہوں، تو اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ جو اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی رسول کی بات مانو، اللہ اور رسول کی بات مانو اور نافرمانی سے بچو، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، پھر اگر تم اطاعت سے پھر گئے تو یاد رکھنا کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف وضاحت کے ساتھ پہنچا دینا ہے، لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمُوا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کو اختیار کیا ان پر گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ وہ پہلے کھا چکے، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ آئندہ کے لیے انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے، نیک عمل کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی اختیار کیا اور یقین پیدا کیا، ثم اتقوا واحسنوا، پھر اللہ کا تقوی اختیار کیا اور احسان کی روش کو اختیار کیا، اور اللہ کو احسان کا طرز عمل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے۔ کتنے رکوع ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جو حالت احرام میں تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے، فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، جو واضح حکم آ جانے کے بعد بھی زیادتی کرے تو اس کے لیے ایک تکلیف دہ عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں اے ایمان والو کبھی بھی
شکار مت کرنا. ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی جان بوجھ کر تم میں سے شکار کرے گا فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کی سزا شکار کیے گئے جانور جیسے جانور کی ہوگی. یحکم بہ ذوی عدل منکم، اور اس کا فیصلہ تم میں سے تم معتبر افراد کریں گے. مطلب جس قسم کا جانور شکار کیا گیا ہوگا اسی قسم کا جانور جو ہے وہ پھر ایک طریقے سے فدیہ کے طور کے اوپر کفارے کے طور پہ دینا ہوگا. ہدیم بالغ الکعبہ، اور اس کی قربانی کعبہ پہنچا کر کی جائے گی. او کفارۃ طعام مساکین، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا کیا جائے. او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امری، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکھے. عفا اللہ عما سلف، جو کچھ ہو چکا اللہ نے معاف کر دیا. ومن عاد، اور جو یہ حرکت دوبارہ کرے گا فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے انتقام لے کر رہے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ، حالت احرام میں بھی تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے. متاعا لکم وللسیارہ، تاکہ وہ تمہارے لیے اور دیگر مسافروں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جبکہ حالت احرام میں خشکی کا شکار تم پر اب بھی حرام ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے حضور تم پیش کیے جاؤ گے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کا محور اور مرکز بنا دیا ہے. والشہر الحرام والہدی والقلائد، نیز حرمت والے مہینوں، نذرانے کے جانور اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا ہے. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سب اس لیے کہ تم یقین رکھو کہ اللہ زمین اور آسمان میں موجود تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ بھی کہ اللہ کو ہر بات کا علم ہے. اعلموا، جان لو، یاد رکھو، ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، اللہ سزا دینے میں بھی بڑا سخت ہے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے، یہ بھی یاد رکھو. ما علی الرسول الا البلاغ، پیغمبر کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ نہ صرف اس کو جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو بلکہ اس کو بھی جانتا ہے جو تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو، تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دو کہ ناپاک اور پاک ایک جیسے نہیں ہیں. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں کتنی ہی متاثر کیوں نہ کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ناپاک کی کثرت کتنی ہی متاثر کیوں نہ کرے، ناپاک اور پاک ایک جیسے نہیں ہیں. آگے بات آ جائے گی ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. آج کا دور کون سا ہے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا کے اندر کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ لائکس چاہیے ہوتی ہیں، ویورشپ چاہیے ہوتی ہے، فالوئنگ چاہیے ہوتی ہے. اور ویورشپ زیادہ لینے کے لیے، فالوئنگ زیادہ لینے کے لیے، لائکس زیادہ لینے کے لیے، سبسکرپشن زیادہ لینے کے لیے گھر کی عورتوں اور بہنوں کو بھی فیملی ولاگنگ کے نام پر دکھا دیا جاتا ہے. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں کتنی ہی متاثر کیوں نہ کرے. کیا مطلب؟ وہ جب فیملی ولاگنگ دکھاتے ہیں تو کیا آتے ہیں وہاں سے؟ لائکس تو آتے ہیں، اور کیا آتا ہے جو جیب میں آتا ہے؟ ڈالر آتے ہیں نا، ڈالر، یو ایس ڈالر آتے ہیں. اور جب یو ایس ڈالر آ رہے ہوں تو پھر اگر اپنی ماں کو کوئی دکھا رہا ہے، بہن کو کوئی دکھا رہا ہے، بیوی کو کوئی دکھا رہی ہے، فیملی ولاگنگ پتہ ہے نا آپ کو. دکھانے کے بعد پھر آگے پیسے مل رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھلے ناپاک کی کثرت تمہیں کتنی ہی متاثر کیوں نہ کرے. فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا اولی الالباب، اے ہوش مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جو اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.